یہ جنتی ہے۔ اللہ کی قسم میرے دوستو، میرا رب العالمین اپنے ولی کا حیا کر کے دوزخی کو بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ یہ ہے اولیاء اللہ کہ جو اللہ کے قریب ہوں۔ حضور پیر سیال لجپال عموماً فرمایا کرتے تھے، جب آپ روحانیت اور فقر کی منزلیں طے کر رہے تھے، وہ شیخ الاسلام والمسلمین جو نبی کی سنت میں، نبی کی اتباع میں اس قدر فنا تھے کہ اٹھنا بھی، سونا بھی، جاگنا بھی ہر وقت یاد مصطفیٰ میں تھا۔ اور ہر کوئی کہتا ہے نبی کا نام سن کر قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، آقا آپ کا نام میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن یہاں پیر سیال لجپال کی بارگاہ میں کچھ انداز جدا تھا۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے سامنے جب نبی کا نام آتا، میرے مصطفیٰ کا نام آتا، ارے شیخ الاسلام والمسلمین کیا فرماتے؟ آپ فرماتے قرۃ عینی بتراب اقدام کلابک یا رسول اللہ، اے میرے آقا، اے میرے کریم نبی، آپ کے گلیوں کے کتوں کے پاؤں کی مٹی بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اولیاء اللہ کے ڈیرے پر ہم کیوں آتے ہیں؟ یہ ولی اللہ اللہ کر کے اس مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ رب ذوالجلال دنیا کے سامنے عیاں کرنے کے لیے کبھی پیر مہر علی شاہ کے روپ میں، کبھی حیدر شاہ جلال پوری کے روپ میں، کبھی ہند الولی کے روپ میں، کبھی مجدد الفسانی کے روپ میں، کبھی ثانی لاسانی کے روپ میں، کبھی پیر پٹھان کے روپ میں، کبھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے روپ میں، کبھی حسین الدین شاہ کے روپ میں، کبھی پیر سیال لجپال کے روپ میں، کبھی اس دھرتی پر پھول بن کر ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے روپ میں کائنات کے سامنے، کبھی سید خورشید شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے روپ میں، پیر سید حاجی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے روپ میں کائنات میں گلی گلی، کریا کریا، بستی بستی فیضان مولا علی کو بھی اور چشم مصطفیٰ کو بھی جاری کر کے بتا رہا ہے، لوگوں علی کی محبت ملے گی، نبی کی محبت ملے گی۔ اللہ ڈائریکٹ نہیں عطا کرتا، اولیاء اللہ کے ڈیروں پر آ جاؤ، یہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں مرتضیٰ کی بارگاہ میں بھی پیش کر دیں گے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی حاضر کر دیں گے۔ یہ اولیاء اللہ کا تصوف ہے، تفقہ ہے کہ کائنات میں ان کی نظر ہے۔ خدا کی قسم یہ کائنات کا نظام اگر برباد نہیں ہوتا، اس کائنات میں آپ دیکھیں کون سا ظلم نہیں ہو رہا، رشوت خور آدمی، بددیانت آدمی، سود خور آدمی، امانت میں خیانت کرنے والے موجود ہیں۔ دنیا کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا کون سا ظلم نہیں ہو رہا، حکمران کیا کر رہے ہیں، دنیا دار کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے ملک پاکستان کا بچہ بچہ قرضے میں پس رہا ہے، جتنے ظلم ہو رہے ہیں، ارے کب سے عذاب آ جاتا، لیکن کیوں نہیں عذاب آتا؟ اللہ کی بارگاہ سے عذاب کیوں نہیں آتا؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم اللہ کی دھرتی پر، اس زمین پر اللہ کے ولیوں کے مزار ہیں۔ میرا رب العالمین اپنے ولیوں کا حیا کرتے ہوئے ہم پر اپنی عطائیں نازل فرما دیتا ہے۔ یہ کائنات میں جو ظلم ہو رہے ہیں، جو بربریت کا شکار ہے دنیا، اگر یہ کائنات غرق نہیں ہوتی، اس پر عذاب نہیں آتے، تو صدقہ ہے اللہ کے ولیوں کا، صدقہ ہے اولیاء اللہ کا۔ ویسے بھی قرآن کریم نے ہمیں یہ فکر دی ہے، ہماری تو راتیں دنیا میں برباد، لیکن اللہ کے ولیوں کی راتیں اس کی یاد میں آباد ہوتی ہیں۔ مصلی رسول پر ساری رات اللہ 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 کر کے اللہ اللہ کی ضربیں لگ رہی ہوتی ہیں، اور پھر اللہ کا رنگ جب اپنے بندے میں، اس کے بندے میں آ جاتا ہے، یہ رنگ محدود نہیں رکھتے،
جو مرید یہاں پر دست فیض اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو یہ دست فیض اس کے ہاتھوں پر رکھ کر وہی اللہ کا رنگ عطا کر کے اس بندے کو بھی اللہ والا بنا دیا کرتے ہیں۔ ارے خدا کی قسم، ضیاء الامت پیر سیال کے دروازے پر کیوں گئے؟ پیر مہری علی شاہ پیر سیال کے دروازے پر کیوں گئے؟ حیدر شاہ جلال پوری پیر سیال کے دروازے پر کیوں گئے؟ اس لیے کہ اس اللہ والے نے پیر پٹھان سے جو رنگ لیا ہے وہی رنگ لے کر کائنات میں دین کی ضیاء بانٹ دی جائے، وہی رنگ لے کر کائنات میں تصوف تقسیم کیا جائے، وہی رنگ لے کر کائنات میں مرزا غلام احمد قادیانی کو جواب دیا جائے۔ خدا کی قسم، اللہ کے ولیوں کا جتنا بھی فیض ہے اس کا سرچشمہ حضرت مولا علی کی ذات ہے اور میرے نبی کی ذات ہے۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنے رنگ دیے، آپ سنیں نہ سنیں، سادات تشریف فرما ہے، میں اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضری لگوا لوں گا، میں صرف آپ کو اپنے نبی کے رنگ بتا دوں کہ میرے آقا کے رنگ کتنے تھے۔ جس کا ایک نام ہو اس کا ایک رنگ، جس کے دو نام ہو اس کے دو رنگ۔ سنیے میرے مصطفیٰ کریم کو اللہ نے کتنے رنگ عطا فرمائے تھے۔ اور الحمدللہ سادات کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے میں ہاتھ باندھ کے یہ التجا کر رہا ہوں کہ بحمدللہ اس دھرتی پر، اس زمین پر تکبر کی وجہ سے نہیں کہتا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اپنے نبی کے وہ اسماء میں نے یاد کیے کہ میرا ریکارڈ اب تک کسی نے نہیں توڑا۔ یہ پیر سیال کے غلام کو شرف حاصل ہے، میں اپنے نبی کے نام التجا کروں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ نے میرے نبی کو کتنے رنگوں کا حامل بنا دیا تھا۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سیدنا احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے صاحب مزار کی بارگاہ سے ہاتھ باندھ کے فقر کا رنگ لینا ہے، اسی رنگ کو لینے کے لیے اپنے نبی کے رنگ عرض کر رہا ہوں۔ سیدنا احمد حامد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حامد محمود اخید وحید ماہن حاشر عاقب طٰہٰ یاسین طاہر مطہر طیب سید رسول رسول الرحمت قیم جامع مقتفن مقفن رسول الملاخم رسول الراحت کامل اکلیل مدثر مزمل عبداللہ حبیب اللہ صفی اللہ نجی اللہ کلیم اللہ خاتم الانبیاء خاتم الرسول محسن منجن مذکر ناصر منصور نبی الرحمت نبی التوبت حریص علیکم معلوم شہیر شاہد شہید مشہود بشیر مبشر نذیر منذر نور سراج مصباح ہدن مہدی منیر دائن مدعون مجیب مجاب عفی عفو ولی حق قوی امین مامون کریم مکرم مکین متین مبین مؤمل وصول ذو قوت ذو حرمت ذو مکانت ذو عز ذو فضل مطاع مطیع قدم صدق رحمت بشرا غوث غیث غیاث نعمت اللہ ہدیت اللہ عروت مسکا صراط اللہ صراط المستقیم ذکر اللہ سیف اللہ حزب اللہ النجم الثاقب مصطفی مجتبی منتقی مختار اجیر جبار ابو القاسم ابو الطاہر ابو الطیب ابو ابراہیم مشفع شفیع صالح مصلح مہیمن صادق مصدق صدق سید المرسلین قائد الغر المحجلین خلیل الرحمن بر مبر وجیہ نصیح ناصح وکیل متوکل کفیل شفیق مقیم السنت مقدس روح القدس روح الحق روح القسط کافن مقتفن بالغ مبلغ شافن واصل موصول سابق سائد ہاد مخدن فاضل مفضل مقدم عزیز فاتح مفتاح مفتاح الرحمت مفتاح الجنت علم الایمان علم الشکین دلیل الخیرات مصلح الحسنات مقیل الاثرات صفوح عن الزلات صاحب الشفاعت صاحب القدم مخصوص بالعز مخصوص بالمجد مخصوص بالشرف صاحب الوسیلت صاحب الفضیلت
صاحب الازار صاحب الحجت صاحب السلطان صاحب الردائے صاحب الدرجۃ الرفیعہ صاحب التاج صاحب المغفر صاحب المعراج صاحب القدیب صاحب البراق صاحب الخاتم صاحب العلامت صاحب البرہان صاحب البیان فصیح اللسان مطہر الجنان رؤوف الرحیم اذن خیر سید الاسلام سید الکونین عین النعیم عین الغر سعد اللہ سعد الخلق خطیب الامم علم الہدا کاشف الکرب رافع الرتب عز العرب صاحب الفرج کریم المخرج اللہم یا رب بجاہ نبی کل مصطفیٰ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اور یہ رنگ حضور کے رنگ ہیں۔ اب حضور کی بارگاہ سے جو رنگ سید زادے کو ملا، سید زادے نے کوٹلہ حاجی شاہ میں بیٹھ کر وہ رنگ سارا سمیٹ کے گٹھڑی باندھ کے اپنے پاس مقید نہیں کیا تھا، زمانے میں وہ رنگ بکھیرا اور حکیم لقمان کی طرح ہندو عورت کی آئی دروازے پر۔ لقمان حکیم رنگ ساز تھا، کپڑے رنگ کرنے کا کاروبار کرتا تھا۔ عورت آئی، اس نے کہا حکیم صاحب میرے کپڑے رنگ کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا رکھو گٹھڑی، واپس چلی گئی۔ جب بارات کا دن آیا تو کہا میرے کپڑے دو۔ آپ گارا بنا رہے تھے، گارے میں کھڑے تھے۔ فرمایا ہندو عورت میں تو بھول گیا، کپڑے رنگ کرنا یاد نہیں رہے۔ اس عورت کی آہ نکلی، رنگ ساز تو نے ہمیں برباد کر دیا۔ حکیم لقمان صرف حکیم لقمان نہیں تھا یا صرف رنگ ساز نہیں تھا، دن کو دکان پر کپڑے رنگ کرتا تھا، رات کو مصلی رسول پر کھڑا ہو کر اپنا آپ رنگ کرتا تھا۔ ارے رنگ ملا، کہا ولی کے دروازے پر آنے والی عورت، ولی اللہ برباد نہیں کرتے، اللہ کے رنگ سے کائنات کو آباد کر دیا کرتے ہیں۔ ہندو عورت کہنے لگی جناب علی یہ رنگ کس طرح ملے گا، میرے کپڑے رنگ نہیں ہوئے، کل بارات ہے۔ آپ نے کہا جو گٹھڑی اٹھا کر لاؤ، رنگ کرنے میں کون سی دیر ہوگی۔ جب گٹھڑی لائی آپ نے فرمایا ایک کپڑا نکالو، کون سا رنگ چڑھا دوں؟ اس عورت نے کہا سرخ رنگ چڑھا دو۔ آپ نے کپڑا اٹھا کر گارے میں پھینکا، پاؤں مارا، پاؤں مار کے جب اٹھایا تو سرخ رنگ چڑھ چکا تھا۔ دوسرے کپڑے پر جب سبز رنگ چڑھایا، ہندو عورت کہنے لگی اے اللہ کے ولی میں بعد میں کپڑے رنگ کرواؤں گی، ذرا پہلے مجھے بتاؤ وہ کون ہے جس نے تمہیں اتنا رنگ عطا کر دیا؟ جواب دیا وہ مدینے والے آمنہ کے لال کی ذات ہے، وہ رحمت للعالمین نبی کی ذات ہے جس نے مجھے اتنا رنگ دے دیا۔ ہاتھ باندھ کے کہتی ہے کیا یہ رنگ میری بارات کو نہیں مل سکتا؟ آپ نے فرمایا جب شادی ہو میری گلی سے بارات گزارنا۔ جب شادی کا دن آیا، آگے آگے گرو جا رہا تھا، پیچھے پیچھے ہندوؤں کے چیلے جا رہے تھے، ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں واہ گرو واہ گرو واہ گرو۔ جب حکیم لقمان کے گھر کے قریب سے گزرے، آپ نے فرمایا اے ہندوؤں بھول گئے ہو، خبردار اللہ کے ولی کی گلی سے گزریں تو واہ گرو نہیں پڑھتے بلکہ اللہ پڑھا کرتے ہیں۔ اول سے لے کر آخر تک ساری بارات اللہ پڑھ رہی تھی۔ اللہ کے ولی نے مدنی رنگ چڑھا دیا۔ یہ رنگ صرف باتوں سے نصیب نہیں ہوتے، یہ رنگ صرف پڑھنے سے نصیب نہیں ہوتے، یہ عمل کی دنیا میں آنے سے نصیب ہوتے ہیں۔ العلم الایمان علم فی القلب و علم علی اللسان، فاما الاول فذاک العلم النافع واما الاخر فذاک الحجۃ اللہ لابن آدم۔ یہ فیض پیر سید حاجی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے روح میں چمک کر، پیر سید خورشید شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے روح میں چمک کر ان کی اولاد کے وجود میں جب آتا ہے، ان کی روح میں اترتا ہے تو دربار پر آنے والے سائلین ویسے نہیں چلے جاتے، جب آتے ہیں تو جھولی خالی ہوتی ہے، جب صاحبزادگان دعا کر دیا کرتے ہیں تو
की कसम उनकी झोली माला माल हो जाया करती है। हम औलिया अल्लाह के दरवाजे पर क्यों आते हैं? आप भी बोले, हम अल्लाह का रंग लेने आते हैं। बोलो, क्या लेने आते हैं? सारे बोले, क्या लेने आते हैं? कुरान ने कहा, सिबगतल्लाह व मन अहसन मिनल्लाह सिबगतन व नहनु लहू आबिदून। कुरान सुनकर बुलंद आवाज से कह दे, सुभान अल्लाह। अल्लाह का रंग अल्लाह के वली के पास जब आता है, वो अल्लाह का बंदा जब अल्लाह का रंग समेट रहा होता है, हाथ बांध के कहते हैं, मौला मुझ पर करम के दरवाजे खोल, अता के दरवाजे खोल, मुझ पर रहमतों के दरवाजे खोल। कोटला हाजी शाह में बैठकर मैं दुनिया को रंग देना चाहता हूँ। फिर मेरा रब्बुल आलमीन कहता है, अगर मेरा रंग लेना है तो जाओ मेरे यार के दरवाजे पर, आमिना के लाल के दरवाजे पर, अरे रहमतुल लिल आलमीन के दरवाजे पर चले जाओ, तुम्हें मेरा रंग नसीब हो जाएगा। फिर ये अल्लाह का बंदा अरे मुसल्ले पर बैठकर दिन को भी अल्लाह अल्लाह, रात को भी अल्लाह अल्लाह, शाम को भी अल्लाह अल्लाह, सुबह भी अल्लाह अल्लाह, अरे आने वालों को भी अल्लाह अल्लाह करवा के अल्लाह का रंग देते हैं। फिर हाजिर होते हैं मेरे नबी की बारगाह में, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अपना दीदार अता फरमा दीजिए। फिर जब दीदार हो जाता है, जिन्हें नहीं होता उनका अंदाज क्या है, और जिन्हें हो जाता है उनका अंदाज क्या है। शायर ने बड़ी प्यारी तर्जुमानी की, कहने लगा, आशिक दा कम रोना धोना, बिन रोमन नहीं मंजूरी, दिल रोवे या अखियां रोमन, विच इश्क दे रोण जरूरी, ते कई ते रोंदे दीद दी खातिर, अरे कोई कमले वाले का से होगा दरे मुस्तफा से। जब दरे मुस्तफा पर पहुंच गए, आका अल्लाह ने भेजा है, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने भेजा है, हाँ अल्लाह ने भेजा है। फरमाया अगर अल्लाह ने भेजा है तो जाओ, मैं मुस्तफा तुम्हें दरे मौला मुर्तजा पर भेज रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमा को इस्तकबाल खड़े होकर करें, बुलंद आवाज से जवाब दें, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हजरत क़िबला साहबजादा पीर सैयद अली हैदर साहब दामद बरकातहुल आलिया आप तशरीफ लाए। मैं आपको दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। हज़रात गिरामी, मैं क्या अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह का रंग अल्लाह के वली के डेरे से नसीब होगा। और जब हम दरे मुस्तफ़ा पर पहुंचे, आका आप करम कीजिए। अब सुनिए तवज्जो से, हुजूर ने फरमाया तुम अल्लाह की बारगाह से होकर यहाँ आए इसलिए कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अब जब दरे मुस्तफ़ा पर पहुंच गए हो तो मैं मुस्तफ़ा कहता हूँ आओ यहाँ से तो मिलेगा फैज, लेकिन जाओ मेरे वीर अली के दरवाजे पर। अगर अल्लाह का रंग चाहते हो तो मौला मुर्तजा की बारगाह से नसीब होगा। और सिर्फ अपनों ने नहीं, गैरों ने। अल इफादातुल यौमिया के अंदर मौलवी इस्माइल देहलवी ने लिखा कि कायनात में जिस मकाम पर भी जब भी किसी को विलायत मिलती है तो सबसे पहली मोहर हजरत मौला अली की बारगाह से लगती है। इसीलिए पीर मेहरे अली शाह ने कहा था अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली। फरमाया मैं मौला अली का गुलाम हूँ, मेरी 1000 जान भी हो मौला अली के नाम पर कुर्बान हूँ।
اور وہ کون علی ہے؟ وہ حکمت کا سلطان بھی ہے، وہ عارف باللہ بھی ہے، کائنات کا مولا بھی ہے، اور جس کا نبی مولا ہے اس کا علی مولا ہے۔ ارے 1.25 لاکھ صحابہ کی بزم میں غدیر خم کے مقام پر جب منبر لگوایا گیا تو کہا گیا، صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے، کچھ عرابیوں نے شکایت کی حضرت مولا علی کی، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، صحابہ کیا میں تمہارا مولا ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، بے شک آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مددگار ہیں، آپ ہمارے مشکل کشا ہیں۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، پھر سنو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا نبی مولا ہے آج کے بعد اس کا علی بھی مولا ہے۔ اب اس میں اشارہ تھا، کون سا اشارہ تھا؟ کہ لوگوں، اللہ کا رنگ نبی کے دروازے سے نصیب ہوگا۔ جب نبی کے دروازے پر پہنچو تو نبی فرما رہے ہیں یہ رنگ ملے گا تو مولا علی سے ملے گا، اور مولا علی وہ ہے کہ چھپا چھپا کر نہیں رکھتے۔ یہاں تو آنے والا سوالی اگر کھانا مانگنے کے لیے آتا ہے تو غلام کو کہتے ہیں کھانا نکال دو، حضور وہ تو اونٹ پر ہے، اونٹ کہاں ہے؟ قطار میں ہے۔ یہ 70 اونٹ کی قطاریں دینے والے مولا علی ہیں، اور پھر سنبھال کر رکھنے والے نہیں۔ یہاں کمبر آتا ہے، مقداد آتا ہے، حذیفہ آتا ہے، ارے جو بھی آتا ہے، سلمان آتا ہے، بارگاہ مولا علی سے نوازا جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ کوٹلہ حاجی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عرص پاک پر آ کر ہم جیسے جھولیاں خالی لائے تھے ویسے ہی خالی لے کر چلے جائیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا رنگ میرے مصطفیٰ کو دیا، میرے مصطفیٰ نے اپنا رنگ مولا علی کو دیا، مولا علی نے اپنا رنگ کوٹلہ حاجی شاہ میں اپنے بزرگوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے بندوں کو اور کائنات کے سامنے روزے روشن کی طرح عطا ہونے والے ولیوں کے سینوں میں منتقل کر کے بتایا۔ اس دربار پہ آنے والوں، یہ نہ سمجھنا کہ یہاں رنگ کوئی نہیں، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے اور دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ فرمایا عقل کا اندھا ہو اسے کچھ نصیب نہیں ہوگا، اگر آنکھ والا ہو تو وہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں عرص پاک میں تاجدار حل عطا مشکل کشا مولا علی بھی آئے ہیں، یہاں روحانی طور پر مصطفیٰ بھی آئے ہیں، اپنے ولی کے عرص پر 1.25 لاکھ نبی بھی آئے ہیں، اور اپنے ولی کے عرص پر اللہ نے اپنے بندوں ولیوں کو بھی بھیج دیا ہے۔ وہ کائنات کا رنگ جہاں عرص پاک والے دن جمع کر کے بیٹھے ہیں، لہٰذا جو بھی آئے گا اس کا سینہ ان کے فیض سے سیراب ہوگا، اور علم تو وہی علم ہوتا ہے جس کا چشمہ دل سے بھی پھوٹے، زبان سے بھی پھوٹے۔ یہاں تو معاملات ہی کچھ اور ہیں، یہاں تو کیفیت ہی کچھ اور ہے، یہاں ولی کی بارگاہ ہے، دل سے اور زبان سے تو یہ چشمہ پھوٹ رہا ہے، یہ روحانی طور پر اللہ کے ولی کا تصرف بھی مل رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ اس جہان میں بھی کام آتے ہیں، اگلے جہان میں بھی کام آتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ جا رہے ہوں گے، اتنے میں ایک بندہ دیکھے گا اللہ کا ولی جا رہا ہے، اسے کہے گا اما تعرفنی، کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ وہ کہیں گے جواب دو کون ہو؟ کہے گا یاد کریں دنیا میں ایک دن میں نے آپ کو وضو کروایا تھا، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا۔ اللہ کا ولی کہے گا کیا چاہتے ہو؟ ہاتھ باندھ کے کہے گا آج اس گرمی اور دھوپ کے دن میں جب ہر کسی کو نفسی نفسی جاری ہے، ہر کسی کی زبان پر اور تو اور اللہ کے نبی بھی نفسی نفسی پکار رہے ہیں، اے اللہ والے اور کچھ نہیں چاہتا، آج جہنم کی آگ سے چھٹکارا چاہتا ہوں۔ میرے رب العالمین کے محبوب آمنہ کے لال فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ایک ولی کا صدقہ اپنے ولی کے کہنے پر 70,000 کی شفاعت قبول کرے گا۔ اور بعض روایتوں میں آیا کہ وہ اللہ کے ولی کے آگے جو
کامل مرید ہیں وہ ایک ایک مرید 70,000 کی شفاعت کرے گا۔ خود اندازہ لگائیے اولیاء اللہ کا فیضان کہاں سے چلتا ہے، کہاں تک پہنچتا ہے۔ ایک بندہ کہے کہ بارش ہوتی رہی، ساری رات بارش رہی، لیکن میرا پیالہ خالی ہو گیا، میرے پیالے میں پانی جمع نہ ہوا۔ جواب دینے والا کہے گا سب نے پیالے سیدھے رکھے تھے، تو نے اپنا پیالہ الٹا رکھ دیا تھا، تیرا پیالہ کیسے بھرتا؟ خدا کی قسم ان سے پاک پر آنے والوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، اللہ کے ولی کے ڈیرے پر آنے والوں، ہم اگر دل کا پیالہ سیدھا رکھ لیں، اللہ کے ولی ہمارا یہ جہان بھی بنا دیں گے، اگلا جہان بھی بنا دیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ تم رنگ حاصل کرنا چاہتے ہو تو صرف تقریروں سے نہیں، صرف شعروں سے نہیں، صرف واعظ و نصیحت سننے سے نہیں، بلکہ جن صاحبزادگان اور سادات کی زیارت کر رہے ہو، آؤ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اتباع مصطفیٰ کی طرف چلو، آؤ ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے نقش قدم پر چلنا تم شروع کر دو، خدا کی قسم تمہارا یہ جہان بھی بنا دیں گے، تمہارا اگلا جہان بھی بنا دیں گے۔ ہم ولی اللہ کے ڈیرے پر اولیاء اللہ کا فیضان اور اولیاء اللہ کی بارگاہ سے روحانیت لینے کے لیے آتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کے ولی یہ جہان بھی بنا دیتے ہیں، اگلا جہان بھی بنا دیتے ہیں۔ حدیث پاک ہے قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے، سارے بولے باغوں میں سے، ذرا بلند آواز سے بولے باغوں میں سے۔ اس کا معنی کیا بنا؟ کسی عام کا فرمان نہیں، حدیث مصطفیٰ ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، حضور کی حدیث ہے۔ پتہ چلا اللہ کے ولی کا دربار جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اس کا معنی کیا بنا؟ ہم سب زمین کے اس ٹکڑے پر جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا حضور کا فرمان نہیں ہے کہ یہ روضہ میرے مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے؟ جب مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے تو جنت تو ہے ہی وہی جہاں اللہ کی نعمتیں ہر وقت بٹ رہی ہیں، ہر حال میں بٹ رہی ہیں۔ جب اولیاء اللہ کے ڈیرے پر ہم آتے ہیں، ایک اور بات یاد رکھیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم وہاں سے چلتے ہیں، وضو کیا، جوتے اتارے اور پنڈال میں بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ قول پیش کرتا ہوں، آپ نے فرمایا دنیا داروں کی مجلس میں بیٹھو تو کپڑے اچھے پہن کے بیٹھو، وہ تم پر ہنسیں گے، مذاق کریں گے۔ جب علماء کی محفل میں بیٹھو تو پھر کیا کرو؟ پھر ایسا کرو، اپنی زبان کو بھی سنبھال کے بیٹھو، تم غلط الفاظ ادا کرو گے، علماء تم سے پوچھیں گے۔ اگلی بات جو آپ نے کی، آپ نے فرمایا جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھو تو کپڑے سنبھالو یا نہ سنبھالو، اپنا دل بھی سنبھال کے بیٹھو، اپنی زبان بھی سنبھال کے بیٹھو۔ کیوں؟ اللہ کے ولی کا قبضہ دل پر ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی پنجابی والے نے کیا خوب کہا تھا، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے۔ وہ دل کو دیکھا کرتے ہیں کہ اس کے دل میں کتنا عشق مصطفیٰ ہے، صرف زبانی تقریر ہی کر رہا ہے یا عمل کی دنیا میں بھی ہے، صرف زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے یا راہ ہدایت کی دنیا میں بھی ہے۔ یہاں آنے والے کے کپڑے نہیں دیکھے جاتے، دل دیکھا جاتا ہے، اور اس دل کا مکین کون ہے؟ میں نے عرض کیا مولا ہر ایک مکان والا ہوتا ہے، تو رب ذوالجلال ہے، تیرا مکان کون سا ہے تو زمینوں سے بھی بڑی ذات، آسمانوں سے بھی بڑا، ساری کائنات سے بڑا ہے میرا اللہ۔ وہ اللہ ہے، کس دل میں سماتا ہے، کہاں سماتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا
علماء سادات کی موجودگی میں بڑے انداز میں بڑے دھیمے لہجے میں جواب عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ نے فرمایا ہم نہ زمین میں سما سکیں نہ آسمان کی وسعتوں میں سما سکیں، قلب المومن عرش اللہ، ہم سما سکیں تو مومن کے دل میں سما سکیں۔ یہ عمل بھی دل ہے، قول بھی دل ہے، فعل بھی دل ہے۔ ہاتھ بنائے دو، آنکھیں بنائیں دو، ارے پاؤں بنائے دو، کان بنائے دو، جب دل بنانے کا موسم آیا تو ایک نے دل ایک بنایا۔ فرمایا اس لیے ایک کہ ہکے 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 اور ہک دی ہر دم سکے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے وہ کافر تے مشرک کے۔ اولیاء اللہ نے کہا رنگ چاہتے ہو؟ ہاں رنگ چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر ہماری راہ پر چلو۔ کون سی راہ؟ فرمایا جس طرح پچھلی رات کو ہم نے ریشم اور بستر پر سو کر راتیں برباد نہیں کی تھی، خدا کی یاد میں آباد کی تھی، تم بھی پچھلی رات کو اٹھنا سیکھو، جو رنگ ملے گا پچھلی رات کو نصیب ہوگا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی تے کر بلند آوازا تے رحمت لوڑن والیا آجا، اے کھلا اے دروازہ۔ فرمایا آؤ اللہ کے ولی کے ڈیرے پر، یہ رنگ یہاں سے نصیب ہوگا۔ ابراہیم بن ادھم ولی نہیں بنا، دنیا دار، دنیا کا بادشاہ تھا، تخت پر بیٹھ کر بادشاہی کرتا تھا۔ کسی نے کہا، توجہ ہے آپ کی، ایک بندہ آیا، اس نے تخت کے کبھی بائیں دیکھا، کبھی دائیں دیکھا، کبھی تخت کے نیچے سے دیکھا۔ ابراہیم بن ادھم بادشاہ کہتے کیا تلاش کرتے ہو؟ جواب دیا جناب میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بے وقوف، اونٹ بھی کبھی تخت کے نیچے ملتے ہیں؟ اس سائل نے جو جواب دیا ابراہیم بن ادھم کے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ بادشاہ تخت چھوڑ کر راہ خدا کا مسافر بن گیا۔ کیا لفظ تھے؟ اس نے کہا ابراہیم بن ادھم تو کہتا ہے تخت کے نیچے اونٹ نہیں ملتے، بتا تخت کے اوپر بیٹھ کر رب کس طرح مل سکتا ہے؟ دل پر چوٹ لگی اور فقیر بن گئے۔ ایک دن نہر کے کنارے بیٹھ کر ٹکڑے اکٹھے کر کے کپڑے کے ٹکڑوں سے گدڑی سلائی کر رہے ہیں، لباس سلائی کر رہے ہیں فقیرانہ۔ گزرنے والے شخص نے کہا ابراہیم بن ادھم کون سا سہانا وقت تھا، اللہ نے تجھے دنیا کا بادشاہ بنایا تھا، ارے ہزاروں لوگ چاکر بن کر تیری نوکری کر رہے تھے، اب تو گدڑیاں سلائی کر رہا ہے۔ ابراہیم بن ادھم نے جس سوئی سے گدڑی سلائی کر رہے ہیں وہی سوئی نہر میں ڈال کر فرمانے لگے اے نہر کی مچھلیوں مجھے سوئی لا کر دو۔ ارے ہر جانب سے مچھلیاں آئیں، اپنے اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے اتنی نہیں چاہیے۔ پھر دیکھا تو ہر جانب سے مچھلیاں آئیں، اپنے اپنے منہ میں چاندی کی سوئیاں لائیں۔ آپ نے فرمایا اتنی نہیں چاہیے، مجھے لوہے کی صرف اپنی سوئی چاہیے۔ آنے والے سوالی نے دیکھا ایک مچھلی سوئی لے کر باہر کنارے پر آئی۔ آپ نے فرمایا آنے والے دے، پہلے میں دنیا کے تخت پر تھا، میری باتیں صرف انسان مانتے تھے، اب مجھے میرے رب نے وہ تخت دیا ہے، وہ فقیری عطا کی ہے، اب میری باتیں انسان بھی مانتے ہیں، حیوان بھی مانتے ہیں، میری باتیں بے جان بھی مانتے ہیں۔ حضرات گرامی آؤ اولیاء اللہ کے دروازے پر اپنے دلوں کا پیالہ سیدھا کر لو، یہاں سے رحمت کی، کرم کی، روحانیت کی بارش ہوگی۔ جب گھر واپس جائیں گے تو دلوں کے پیالے بھرے ہوئے ہوں گے اللہ کی رحمت سے، ولی اللہ کی بارگاہ سے عطائی نور جو ملے گا اس سے یہ دل مزین ہوگا، اور اس پر رحمت مصطفیٰ اور عطائے خداوندی کا نزول ہوگا۔ پھر تیرا دل بھی کوئی عام دل نہیں ہوگا، تیری زبان
زبان سے نکلنے والی بات ہوگی وہی اللہ کے ولی کا صدقہ اللہ کی تقدیر بن جایا کرے گی۔ آؤ اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلو، مل کر اولیاء اللہ کی غلامی کر لیں، سادات کی غلامی کر لیں، اور اس غلامی میں آ کر ایک ہی نعرہ لگائیں، آقا نہ تن میرا، نہ من میرا، نہ مرضی میری، نہ خواہش میری، آقا میں تو جو بھی ہوں مدینے والے آقا آپ کا غلام ہوں۔ ہمارا چلنا دیکھ کر کہنے والا کہے مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، ہمارا بولنا دیکھ کر کہنے والا کہے